بسم اللہ الرحمن الرحیم. پراپر ٹاک کے اندر آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو اپنی انکم کو بڑھانا چاہتے ہیں، جو اپنے وسائل کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور اسپیشلی ینگسٹر. یعنی میرا اس وقت جو ٹاپک زیادہ یعنی جن کے لیے زیادہ ضروری ہے، جن کو زیادہ اٹریکٹ کر سکتا ہے، وہ ہماری ینگ ایج ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے یہ چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کام کو میں بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں یا بہتر جس سے میں رزلٹ حاصل کر سکتا ہوں، اس کام کے لیے میں آپ کو اس طرف لے کے آؤں. تو چونکہ ہمارا ایک مشن بھی ہے، ہمارا یہ موٹیو ہے کہ جتنی ینگ لاٹ ہے یا جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ریئل اسٹیٹ کو ایز اے کیریئر اپنائیں. تو میں نے لاسٹ ویڈیوز میں آپ نے سنا کہ کس طریقے سے کون کون لوگ یہ کام کر سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ ریئل اسٹیٹ مارکیٹر اور آپ نے اپنا بزنس کیسے سٹارٹ کرنا ہے. تو ہم نے یہ لاسٹ ویڈیو میں بتایا کہ اب آپ کا اپنا بزنس سٹارٹ ہو گیا. اب آپ ایز اے ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ یا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ یا ریئل اسٹیٹ مارکیٹر کے طور پہ اب مارکیٹ میں آ گئے. اب مارکیٹ کیسے کرنا ہے؟ اب آپ نے سب سے پہلے تو آپ جب بن گئے آپ نے یعنی اچھا اس کے اوپر تھوڑی سی بات میں یہ ضرور کروں گا کہ دیکھیں اب آپ اس کو سمجھیں کہ آپ نے اپنا بزنس سٹارٹ کر لیا. یو آر نو اونر آف یور اون بزنس. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اب آپ کو ایز اے بزنس مین اپنے آپ کو سیٹ بھی کرنا ہے. اپنے بالوں کو سیٹ رکھیں. آپ اپنی اگر شیو کرتے ہیں تو شیو پراپر کریں. آپ اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اچھے ایگزیکٹو یا جیسے آپ نے کوئی سمجھے نا کہ پہناوے کے اندر آپ کی لک اچھی ہو. شلوار قمیض پہننی ہے تو اس پہ وہ بھی صاف ستھری اچھی استری کر کے پراپر شوز جو ہے نا پالش ہوں، یہ نیٹ اینڈ کلین ہوں. آپ سمجھیں کہ آپ ایک اچھی میٹنگ کے لیے، جیسے آپ سمجھیں کہ آپ نے کسی بڑے افسر کو ملنا ہے یا آپ نے کسی کوئی منسٹر کو ملنا ہے، آپ نے یا کسی اپنے کسی بھی آفیسر کو ملنا ہے، آپ کسی بیوروکریٹ کو ملنا ہے، پولیٹیشین کو ملنا ہے، تو اس کے لیے آپ اپنے آپ کو ذرا ویل آف کریں گے. یا آپ کو کسی نے دعوت دی ہوئی ہے کہ آپ شادی پہ جاتے ہیں، جیسے چلو اس میں تو آپ تھوڑا سا ایکسٹرا تیاری کر لیتے ہیں. میں وہ یعنی اس طرح سے بھی آپ کرتے ہیں کہ آپ یعنی کسی کو ملنے جانا تو آپ اپنا جس طرح سے پہناوا اچھے کپڑے نکالتے ہیں، اچھا اس کو استری کرتے ہیں، صاف ستھرے پہنتے ہیں، تو آپ کی شیپ شو ہتھ کت جو بھی بنانا ہے وہ پراپر طریقے سے کر کے تو آپ جاتے ہیں. تو لہٰذا ڈیلی بیسس پہ جب آپ نے سمجھ لیا، یہ آپ نے تصور کر لیا اور آپ کو یہ اس چیز کا ادراک اور یقین ہونا چاہیے کہ یس یو آر نو اونر آف، یو آر نو باس آف یور اون بزنس. ٹھیک ہے، تو یہ اب آپ کا یعنی ہو گیا. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنا کارڈ کوئی بنا سکتے ہیں تو کارڈ بنائیں. کسی آپ اپنے علاقے کے اندر یا کسی بھی ریئل اسٹیٹ مارکیٹر کے ساتھ آپ جڑنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور جڑیں. پھر میں نے بتایا تھا کہ اگر اسسٹنس چاہیے تو کانٹیکٹ نمبر آتا ہے تو وہاں پہ آپ ضرور کریں. ہمارے جو اسسٹنٹ آپ کو وہ کوآرڈینیٹرز ہیں وہ آپ کو اسسٹ کر دیں گے کہ کہاں کے ہیں آپ، کہاں کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کی اپنی اسٹڈیز کیا ہیں. وہ آپ کا ایک بیسک انٹرویو کریں گے اور اس کے بعد آپ کو کسی نہ کسی نیٹ ورک میں جوڑ دیں گے. تو لہٰذا آپ کو بیسیکلی نیٹ ورکنگ کے اندر آنا ہے کہ آپ کے جو ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ اب آپ کا اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا، اب آپ کا کانٹیکٹ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ایک تو آپ نے اب یعنی جب آپ نے سمجھ لیا کہ میں اب ریئل اسٹیٹ کے کام میں ہوں اور اس ریئل اسٹیٹ کے کام کے لیے آپ اگر پہلے سے کوئی جاب کر رہے ہیں تو یہ آپ کا ایڈیشنل بزنس ہو گیا. پہلے سے جاب نہیں کر رہے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ آپ کا ایڈیشنل بزنس ہو گیا. آپ کے کلاس فیلوز ہیں. ٹھیک ہے، اب یعنی میں یہ جو بات اگلی کرنے جا رہا ہوں یہ وہ سرکل کی بات ہے کہ اب آپ خود ایک چلتا پھرتا بزنس ہیں. تو جب آپ چلتے پھرتے بزنس ہیں تو اب آپ کے جو سرکل میں سب سے پہلے جو لوگ آئیں گے وہ آپ کے کلوز سرکل ہیں. کلوز سرکل میں کون کون لوگ آتے ہیں؟ آپ کا سب سے پہلے اپنے ہی گھر میں مطلب بہن بھائی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے جو رشتہ دار ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے کلاس فیلوز ہیں، آپ کے نیبر کے اندر ہمسائے میں کچھ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، جن کو آپ بہت کلوز ڈیلی ملتے آتے جاتے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، جن پہ ڈیلی کال ہوتی ہیں. کچھ لوگ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ہمسائے ہوں لیکن آپ کے کلوز سرکل میں جیسے آپ آؤٹ آف کنٹری ہیں کچھ لوگ. ٹھیک ہے، ان سے آپ چٹ چیٹ ہوتی رہتی ہے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ پہ آپ کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ جہاں جہاں پہ آپ کا کلوز سرکل ہے
وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے. دیکھیں آج کل لوگ کیا کرتے ہیں, اسٹیٹس لگاتے ہیں. تو آپ کا اسٹیٹس جو واٹس ایپ کا اسٹیٹس ہے, وہ آپ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں تو ٹویٹر میں آپ کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں. آپ انسٹاگرام یوز کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کا اسٹیٹس وغیرہ لگتے ہیں. آپ اگر فیس بک استعمال کر رہے ہیں, اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ آلریڈی یوز کر رہے ہیں, تو آپ اپنا فضول ٹائم وہاں پر ضائع کرنے سے بچ جائیں. آپ اپنے ٹائم کو, اس ورکنگ کو پروڈکٹیو کریں. ٹھیک ہے, تو یہ اب آپ کی کنیکٹیوٹی ہے کہ آپ کے سرکل میں جتنے لوگ ہیں ان لوگوں تک آپ کا یہ پیغام پہنچ جائے کہ یو آر نو سیلز ایجنٹ, یا یو آر نو ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ, یو آر نو پراپرٹی سیلز ایگزیکٹو, جو بھی آپ کو نام صحیح لگے, خوبصورت لگے, آپ سمجھیں کہ یہ میرا ڈیزگنیشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے تو لوگوں کے ساتھ آپ انٹریکٹ کریں, وہ تھرو سوشل میڈیا کریں. ٹھیک ہے, آپ تھرو جو میں نے بتایا وہاں کے جو لوکل ہیں, کوئی ایسے اپنے پراپرٹی ایجنٹ ہیں یا پراپرٹی آفیسز ہیں یا مارکیٹنگ کے کچھ لوگ ہیں, ان کے ساتھ آپ اپنا رابط جوڑنا شروع کریں. اور اگر کسی آفس میں بیٹھنا شروع کر دیں, اچھا آپ اگر فرض کریں آپ اسکول کالج وغیرہ میں جاتے ہیں, یونیورسٹی میں جاتے ہیں, تو کچھ ٹائم آپ کے پاس بچ جاتا ہے, تو آپ کہیں کہ میں ڈیلی آپ کے پاس 2-4 گھنٹے کے لیے آ کے بیٹھتا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ دیکھیں یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جتنے مارکیٹرز ہیں یا سیلز ایجنٹ ہیں یا پراپرٹی ڈیلر ہیں, ان کو بھی ڈیلز چاہیے ہوتی ہیں, تو آپ ان کے ساتھ ایک ایکسٹرا ٹیم بن جائے گی. ٹھیک ہے, تو ان سے آپ اپنے کمیشن طے کریں کہ بھائی ٹھیک ہے, میں آپ کو لا کے دوں, کلائنٹ لا کے دوں تو مجھے کیا کمیشن ملے گا. میں آپ کے پاس ڈیمانڈ لے کے آؤں, یعنی اب آپ کا سرکل ہے نا, تو اس سرکل کے اندر آپ نے 2 طرفہ کام کرنا ہے. آپ نے ایک تو اپنے کلائنٹل کو انکریز کرنا ہے, تو وہ کلائنٹ کہاں سے انکریز ہونے ہیں, ایک آپ کے کلوز سرکل سے ہونے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا. دوسرا آپ نے اب سوشل میڈیا پہ جب آپ مستشر کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے نون سرکل, اچھا مثلا جی وقار تم ریل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں, گڈ, اچھا یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تم ریل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہو, یار میرے بابا کو جو ہے نا وہ ایک پلاٹ چاہیے. دیکھا, آپ کو یہ کلائنٹ ملنا شروع ہو گیا اب آپ کے نون سرکل کے اندر. ٹھیک ہے, اچھا پھر آپ جب سوشل میڈیا میں بتانا شروع کر دیتے ہیں تو ہر بندہ ہی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتا ہے. وہ یا تو انویسٹمنٹ کے پرپز سے کرتا ہے یا وہ اپنے لیے خریدتا ہے. اس کو اچھے بااعتماد کنسلٹنٹ کی ضرورت ہے. آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے, اچھا یہ بات بھی ایک ایڈیشنل بات ہے جو لازمی آپ کے اس سارے کام میں, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آنیسٹلی آپ نے کام کرنا ہے. لوگوں کے ساتھ آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ میں نے سب سے پہلے اپنے ساتھ سنسیئر ہونا ہے. جب آپ خود اپنے ساتھ سنسیئر ہیں تو آپ نے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا جب جواب دہ ہیں تو پھر لوگوں کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا, چیٹ نہیں کرنی. جس طرح کے بعض اوقات لوگ پراپر ڈیلر کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں. وہ کیوں نہیں سمجھتے کہ لوگ وہ کہتے ہیں جی یہ اپنے ہڈی کے لیے پوری بکری ذبح کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایسا نہیں کرنا. آپ نے دیکھیں آپ کا رزق تو لکھا گیا نا, جب آپ نے ایک ڈیل بنا لی, جو ایک ڈیل بنائیں گے تو وہ رزق آپ کو ملے گا, اس میں سے جو بھی جتنا کمیشن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھا ہے وہ ملے گا. لیکن آنیسٹ رہنا ہے. پروڈکٹ جو میں نے پہلے بات کی تھی دوبارہ بتاتا ہوں کہ پروڈکٹ کو جانچنا ہے کہ کیا اس کی NOC ہے, پروڈکٹ کی پرائسنگ ٹھیک ہے, کیا پروڈکٹ جو ہے نا وہ جو لے رہے ہیں اس کی جو لیٹیگیشن میں تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی لوکیشن ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ کے آپ نے آنیسٹلی, یعنی یہ ورکنگ آپ کی کرنی ہے کہ آپ آنیسٹلی یہ سارے کاموں کو جانچ پڑتال کر کے, جو آپ کی کوئی سوسائٹی ہے اس کو اگر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو وہ پروڈکٹ کے اوپر پر اعتماد ہونا ہے. یعنی اتنا اعتماد ہو آپ کا کہ اگر آپ کو اپنے سگے بھائی کو, سگی بہن کو دینا پڑے تو آپ کہیں میں ان کو لے دیتا ہوں, کیونکہ آپ اپنے گھر کے اندر تو فراڈ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا جب آپ اپنے گھر کے اندر ایسی پروڈکٹ کو جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے گھر میں دے سکتا ہوں, وہ پروڈکٹ آپ نے مارکیٹ میں دینی ہے. اس سے آپ کا اعتماد بڑھے گا, اس سے آپ کا ٹرسٹ قائم ہوگا, اس سے آپ کی کلائنٹل بڑھنی شروع ہوگی. ایک بندہ آپ کے ساتھ, اس کے ساتھ آپ نے اگر اچھی ڈیل بنائی ہے تو وہ آگے 10 کلائنٹ کو آپ کو لے کے آئے گا. وہ بتائے گا کہ یہ صاحب جو ہیں, وقار صاحب ہیں یا عظیم صاحب ہے, کوئی بھی ہیں, تو وہ بندہ ہے جس سے اگر یہ کوئی ڈیل کرنی ہے وہ پراپرٹی کا بہترین جو آنیسٹلی کام کرتا ہے. تو لہٰذا یہاں تک میں نے آج آپ کو بتایا کہ کلائنٹ کو کس طریقے سے آپ نے باور کرانا ہے اور اپنے آپ کو کس طریقے سے مارکیٹ کرنا ہے. اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ میں بتاؤں گا کہ مزید کلائنٹس کو کس طرح سے آپ نے جنریٹ کرنا ہے اور پروڈکٹ کو کس طریقے سے بیچنا ہے. ٹھیک ہے,
تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ یہاں پہ مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے، اور ان تمام جو سیریز ہیں، یہ سیریز اگر آپ یہاں یہ سیریز دیکھ رہے ہیں تو پچھلے پارٹس لازمی دیکھیے گا، اور ترتیب وائز دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہوگا، اور اگلی ویڈیو میں اگلے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔